بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر، جب خیبر کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، فنادا، انہوں نے منادی کی، اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ینہیانکم، وہ دونوں تمہیں منع کرتے ہیں، عن لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدوں کے گوشت سے، فإنہا رجس، کیونکہ وہ حرام ہیں یا وہ نجس ہیں، یہ دونوں معنی اس کے کیے گئے۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے والد تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی کنیت کے ساتھ مشہور تھے۔ نام تھا ان کا زید بن سہل بن اسود بن حرام النجاری الانصاری، عظیم صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اس اعلان کے لیے منتخب کرنا، اس کی وجہ مسند احمد کی روایت ہے، لصوت ابی طلحہ اشد علی المشرکین من فئہ، ان کی آواز جو تھی وہ بہت بلند تھی، بلند آواز کے مالک تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ لما کان یوم خیبر، یوم خیبر، یہ کانا تامہ ہے، اس وجہ سے اس کا فاعل ہونے کی بنا پر یہ اس پہ رفع آیا ہے۔ خیبر یہ محرم کے آخر میں سن 7 ہجری کے اندر، جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، خیبر کا غزوہ ہوا تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے 100 میل کے لگ بھگ جو ہے یہ بستی تھی، اور ایسی بستی تھی جہاں یہودی آباد تھے، بہت ہی زرخیز علاقہ تھا، یہودیوں نے اس میں انتہائی مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، اور بہت سے باغات بھی یہاں ان کے موجود تھے۔ تو مدینے کے شمال کے اندر واقع ایک بستی ہے جس کا نام خیبر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں رہتے ہوئے مشرکین نے آپ کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت بھی کی، وعدے کر کے توڑے بھی، اور خیبر غزوہ خندق کے موقع پر غداری بھی کی ان لوگوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور ادھر سے آپ فارغ ہو گئے، مشرکین کی طرف سے مطمئن ہو گئے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلع کما کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ 1400 سے لگ بھگ صحابہ کرام جو تھے، 1400 سے کچھ اوپر تھے، 1500 سے کم تھے، ان صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہیں۔ اور اس کا زیادہ تر حصہ، جیسے کہ امام ابی داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں بہت سی روایات نقل کی ہیں، اس کا زیادہ تر جو حصہ تھا خیبر کا، یہاں جو تھے بڑے بڑے قلعے تھے، جن میں سے 6 قلعے بڑے تھے، تو ان میں سے 3 قلعے جو تھے وہ بطور طاقت فتح ہوئے تھے، لڑائی کے ساتھ فتح ہوئے تھے، اور باقی جو 3 تھے انہوں نے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا تھا۔ تو یہاں کی زمینیں مسلمانوں کی
جو ہے وہ قبضے میں آ گئیں اور مسلمانوں کی غنیمت بن گئیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کو صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں کی زمینیں ہمارے پاس رہنے دی جائیں، تو نبی علیہ السلام نے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ یہ حدیث اس کی مناسبت تو کتاب الاطعمہ کھانے کے مسائل کے ساتھ بنتی ہے، لیکن امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو یہاں ازالۃ النجاست و بیانہا میں لے کے آئے ہیں، تو وہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ رجس ہے، اور رجس کا معنی ناپاکی بھی کیا جاتا ہے، پلیدی بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی حرام بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے امام صاحب جو ہے وہ اس کو باب ازالت النجاست و بیانہا میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ لفظ رجسن اس کے آخر میں آ گیا تھا، اس وجہ سے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ جو گھر میں پالتو گدھے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ جو وحشی حمار ہے، حمار وحشی، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ جنگل کا جو گدھا ہوتا ہے، جنگلی حمار جو ہوتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اس کا شکار بھی کیا تھا سفر میں، اور اس کا گوشت جو ہے وہ صحابہ کرام وغیرہ نے اور نبی علیہ السلام نے بھی اس میں سے کھایا تھا، تو وہ حلال۔ اور یہاں بھی الاہلیہ کے لفظ بھی یہی بتا رہے ہیں، اس کو گھر میں پالا گیا ہو، گھریلو گدھے جو ہمارے ہاں جو سامان لانے لے جانے کے لیے ہم گھروں میں پالتے ہیں، تو ان کا گوشت جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حرام کر دیا تھا۔ تو اس روایت نے بتا دیا کہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی کہ اعلان کے لیے، اہم شرعی احکام کے اعلان کے لیے اعلان کروانا، اور ایسے انسان کا جو ہے وہ انتخاب کرنا جس کی آواز بلند بھی ہو اور لوگ اس پر اعتماد بھی کرتے ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اس اعلان کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا ہے، جن کی آواز بلند بھی تھی اور صحابہ کرام میں قابل اعتماد اور سکہ آدمی اور معروف اور فضیلت والے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس کام کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا ہے کہ وہ یہ کام جو ہے وہ کریں، تو اس لیے آپ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اس حدیث سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے، جو گدھا ہے اس کا لعاب، خون، پیشاب وغیرہ سب چیزیں یہ نجس اور ناپاک ہیں۔ بعض علماء نے یہاں سے یہ بھی استدلال کیا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس کا جو لعاب ہے اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، پیشاب بھی اس کا ناپاک ہے، اور روث اس کا گوبر وغیرہ جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، لیکن اس کے لعاب وغیرہ کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو گدھے کے اوپر سواری کی ہے، تو آپ اس کے گوشت کو نجس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر نماز بھی پڑھی ہے، جیسے کہ ایک صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، غالباً وہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تو اگر اس کا گوشت ناپاک ہوتا تو نبی علیہ السلام نہ تو اس پہ سواری کرتے اور نہ ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے، جو کہ صحیح اور راجح موقف بھی ہے، کہ جو گدھا ہے اس کا جو لعاب ہے وہ نجس نہیں ہے، اس کا لعاب جو ہے وہ نجس نہیں اس کو قرار دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کا لعاب اور اس کا جو پسینہ ہے وہ نجس نہ ہونے کی، کہ نبی کریم علیہ السلام بھی اس پہ سواری کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور گدھے کے اوپر پسینہ جو لوگ سواری گدھے پہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا گدھے پہ بہت پسینہ آتا ہے، تو اگر یہ اس کا پسینہ نجس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صحابہ کرام کو بیان کرتے۔ اس کا جوٹا بھی نجس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انہا من الطوافین علیکم، نبی علیہ السلام نے بلی کے بارے میں کہا تھا یہ گھروں میں بار بار چکر لگاتی ہے، اس لیے یہ نجس نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو گدھا ہے اس کا گھر میں آنا جانا، اس کا استعمال یہ بلی کی بنسبت زیادہ ہے، تو جب اس کا جوٹا جو ہے نجس نہیں ہے بلی کا، حالانکہ وہ درندہ ہے، تو اس کا جوٹا جو ہے وہ بھی نجس نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے یہ اس کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا اور اس سے یہ بھی اخذ کیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دلیل نجاست ہے جب تک وہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی چیز کو نجس قرار دینا وہ درست نہیں ہوتا۔
اس حدیث سے جو احکام شرعیہ ثابت ہوئے ان میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کی گئی ہے اس وحی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی بھی کھانے والے انسان کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں ہے جس کو وہ کھائے سوائے ان چیزوں کے۔ وہ مردار ہے، بایا ہوا خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے۔ اب اس آیت کے اندر گدھوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مدنی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لفظ اوحیہ بولا گیا ہے، جو اب تک وحی کی گئی ہے اس کے مطابق یہ حرام ہے۔ یہ نہیں کہا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، جو وحی کی جائے گی میری طرف اس میں یہ چیزیں حرام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اوحیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب تک جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ یہ ہیں، اس کے بعد بھی حرام ہو سکتی ہیں، کیونکہ اوحیہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کرنے کی وجہ جو ہے بعض علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ آپ نے اس کو حرام کیوں کیا ہے، تو بعض کہتے ہیں اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اگر اس کا گوشت حلال کیا جاتا تو پھر لوگوں کے لیے سواریاں تنگ پڑ جاتی ہیں اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس کے خبیث ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت حرام کیا گیا۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ اس کے خبیث ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت حرام ہے، یہ سواری کے کام آتا ہے، اس بنا پر حرام نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ تو لوگ اونٹ کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر سواری کی بنا پر کوئی جانور حرام ہونا ہوتا تو اونٹ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی بنسبت عرب کے علاقے میں، تو اس کو حرام کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نجاست اور خباثت پائی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق چلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔